بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج سورۃ العصر شروع ہوئی، جس کی 2 آیتیں پڑھی گئی۔ یہ سورۃ عصر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں سورہ عصر کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بلا و مصیبت پر صبر کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، اور حق کام میں اس کی اعانت و مدد کی جائے گی۔ کیونکہ سورت کے آخر میں آ رہا ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ عصر کا ترجمہ ہے زمانہ، وقت۔ جی، اللہ نے زمانہ اور عصر یا وقت کی قسم کیوں کھائی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قسم کھائی ہے کہ وقت کے اندر ہی جو وقت ہم کو مل رہا ہے، جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا قیمتی وقت بن گیا جو قرآن سن رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھے الحمدللہ، چلے گئے، کام کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اس وقت کو کھو دیا، اور آپ نے اس وقت کو قیمتی بنا دیا، یا یوں کہیے کہ اس وقت کو اللہ کی جناب میں آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور سعادت کی قسم میں عمل صالح میں داخل کر دیا۔ تو وقت تو دونوں کا گزرا، آپ کا بھی یہ 5-10 منٹ وقت گزر گیا، اور وہ بھائی ساتھی جو چلے گئے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ان کا کام تو کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا جی نہیں لگا اور وہ چلے گئے، حالانکہ کوئی کام ضروری نہیں تھا۔ تو آپ نے وقت کو قیمتی بنا دیا، اور انہوں نے وقت کو قیمتی نہیں بنایا۔ دیکھیے دوستو، وقت گزرتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں، توبہ استغفر اللہ۔ ٹائم کسی کا پاس نہیں ہوتا ہے۔ ٹائم اللہ کے نزدیک آپ کا یا میرا سب کا محفوظ ہوتا ہے، اور بلوغ کے بعد سے، یعنی جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اور موت تک کا وقت جو اللہ نے دیا ہے، اس کی یہ قسم کھائی گئی۔ اب اسی وقت کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے، کمالات اور سعادت اور آخرت کی پونجی کو جمع کر لیتے۔ یہ جتنی بھی دنیا میں اللہ والے ہیں یا محدثین ہیں، امام بخاری کو لے لیجیے، ان کو بھی عمر لمیٹڈ ملی، بخاری لکھ دی جامع الصحیح، اور امام بخاری کی ایک دوسری کتاب بھی ہے، جامع صغیر، انہی کی کتاب ہے جی، الادب المفرد ہے، تاریخ بخاری ہے جی۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جن دنوں وہ بخاری شریف لکھ رہے تھے تو چراغ اور روشنی کا انتظام تو تھا نہیں،
تو چاند کی روشنی میں انہوں نے بخاری لکھی ہے. سبحان اللہ. جی آپ تو موبائل کی روشنی میں آئی لو یو کرتے ہیں. اب بتائیے کہ چاند کی روشنی میں جا کے پڑھیے امام بخاری کی سیرت. صرف آپ لوگوں کو بخاری کا بخار لگا ہوا رہتا ہے. یہ روایت ہے بخاری. جی میں نے ایک صاحب سے ایک دن پوچھ لیا کہ بہت بخاری کا بخار ہے, یہ بتاؤ کہ امام زور سے کہتا ہے اللہ اکبر, اب مقتدی کہتے ہیں آہستہ اللہ اکبر, یہ روایت دکھاؤ بخاری میں مجھے. مر جائیے گا آپ, قیامت تک روایت نہیں لا سکتے آپ. تو آج کل ہر آدمی کو چوٹی کاٹتا ہے نیچے شیطان گمراہ بنانے کے لیے. چلو میرا موضوع نہیں دوستو, استغفر اللہ توبہ. تو امام بخاری نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا. یہی امام بخاری ہر بخاری کی روایت کو ایک, جیسے میں ابھی باوضو ہوں تو 10 آیت پڑھ سکتا ہوں, 50 حدیث پڑھ سکتا ہوں, لکھنا چاہوں تو 5 7 10 حدیث لکھ سکتا ہوں. لیکن امام بخاری نے التزام کیا ہے کہ ایک بخاری شریف میں روایت نقل کرنے کے لیے زمزم پہ جاتے, تازہ غسل کرتے, اور پھر 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے, اور پھر ایک روایت نقل کرتے. دوسری روایت نقل کرنے کے لیے پھر زمزم کے کنویں پہ جاتے. آپ پڑھو نا ان کی تاریخ, آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہو, صرف بخاری بخاری بخاری. پوچھو امام بخاری کو جا کر کے, یہ 5000 سے زائد حدیث ہے, اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ایک روایت امام بخاری نقل کرتے, اور پھر زمزم کے پاس جاتے, پھر غسل کرتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر ایک روایت نقل کرتے. جی ایسا کیوں کرتے؟ میں ذرا بہت ٹیڑھے مزاج کا آدمی, تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ جو عمل ہے امام بخاری کا, اس عمل کے لیے کون سی روایت امام بخاری کے پاس تھی, ذرا دکھا سکتے ہو تو مجھے کتاب میں؟ جی کوئی انسان مجھے نہیں دکھا سکتا ہے کہ یہ التزام امام بخاری نے کیوں کیا. تو دوسرے لوگ کہہ دیں گے کیا کہ یہ بدعت ہے. جی ان کو لگا ہوا ہے چونٹی کاٹے ہوا ہے نیچے. نہیں, بدعت نہیں ہے. جی یہ قرآن کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے, یہ تعبد. اب یہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تعبد ہے کیا, اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے. انسان کی طہارت کا 2 طریقہ ہے, جسم کی طہارت اور باطن کی طہارت, یعنی قلب کی طہارت. امام بخاری زمزم سے غسل کرتے تھے جسم کی طہارت کے لیے, اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل بخاری میں روایت نقل کرنے کے لیے قلب کی طہارت کے لیے. اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. قرآن کریم نے کہا ہے جی فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اللہ کے قریب ہونے کے لیے تم جتنا چاہو نفلی ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکتے ہو. جی جب ہر بات میں روایت جھوٹ دینا, جیسے میں نے ابھی 2 بات بتائی, اس پر امام بخاری کی ایک دلیل دکھلائیے مجھے آپ. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ایک روایت کے مقتدی آہستہ سے اللہ اکبر کہے اور امام, یہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہے. حضور کے زمانے سے لوگ نماز اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں, جس پر کوئی روایت آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے گی. جی لیکن آج کل کا عجیب دور ہے. بہرحال جو وقت ہے نا, وقت, اسی وقت میں عبادت کر کے شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہنچے, امام بخاری وہاں پہنچے, امام مسلم پہنچے, امام ترمذی پہنچے, اور اسی وقت میں ان کے زمانے میں کچھ, سب لوگ تو ایسے نہیں تھے. یہ خود امام بخاری پر بخارا میں ان کی زندگی تنگ کر دی لوگوں نے, پتہ ہے آپ کو. تو بخارا سے نکل گئے وہ, انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب مجھے اتنا لوگ ستا رہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے, مجھے اب اٹھا لیجیے. چنانچہ اسی رات ان کی وفات ہو گئی, دعا ان کی قبول ہو گئی. جا کے پڑھیے نا تاریخ, کسی زمانے میں لوگوں نے اللہ والوں کو نہیں بخشا ہے. جی تو جو اللہ والے کو ستاتے تھے وہ بھی تو اسی وقت میں تھے, اور جو اللہ تک جا رہا ہے وہ بھی. تو ایک نے اپنے وقت کو کیا کر لیا, قیمتی بنا لیا. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں. تو اگر مان لیجئے کہ یہ قسم سے اگر زمانہ مراد ہے, تو وہ زمانہ جس میں ایک مومن اللہ کا ذکر کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, درود پاک پڑھ کے, ذکر اذکار کر کے,
خرافات سے اپنے کو بچا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ اس کا تحفہ اس کو مل جائے گا، اس کا تحفہ. اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا، اس نے اپنے وقت کو کیا بنا لیا؟ جی. یا مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نماز عصر. جی کیوں؟ نماز عصر کے وقت کی کیوں قسم کھائے؟ تاجروں کے نزدیک یہ وقت سب سے بڑا قیمتی ہے. اس زمانے میں، آج کے دور میں تو 10 بجے رات تک مارکیٹ کھلی ہے، لیکن اس قدیم زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، تو دکانیں مغرب سے پہلے تو گٹھم گٹھی کا وقت ہوتا تھا تجارت کے لیے، عصر کا وقت، کہ اس وقت نہ شدید گرمی ہوتی تھی اور ماحول سازگار ہوتا تھا، لوگ اس وقت مارکیٹنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے اس وقت کی قسم اس لیے کھائی تاکہ دنیاوی کاروبار میں مشغولیت جو لوگ ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے بہت ہی اس قیمتی وقت کو اللہ کی عبادت یعنی نماز عصر کے لیے فارغ کرتے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ اس نماز کا دھیان دینا، اس نماز کا جی. اور ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا. جس کی عصر کی نماز. اور سونے والے کو، جیسے لوگ آج کل ڈیوٹی سے آتے 2:30-3 بجے تو کھانا کھا کے دبا کے نیند آتی جی، تو عصر میں دبا کے سوچے یار پڑھیں گے نا نماز یار. اور پھر دبئی میں تو ہول سیل میں جماعت ہوتی ہے. دبئی میں اتنا بروکر کہیں نہیں ہے جتنا دبئی میں. جس شخص کو دیکھو امام بن کے ادھر، ہم نے سلام پھیرا نہیں کیا. اچھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر امام تحیات میں ہے تو وہ انتظار میں رہتے کہ امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم دوسری جماعت پڑھیں گے. بتاؤ، امام کی نماز کے جماعت کے ساتھ فرشتے آمین کہتے. یہ آمین کہاں سے لائے گا وہ آدمی جی؟ یہ لوگوں کو عجیب آج کل ایک فتنہ ہے جی. میں نے خود دیکھا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوں گے، چوتھی رکعت کے یا دوسری رکعت کے کھڑے رہیں گے انتظار میں کہ امام صاحب سلام پھیریں گے تو میں بھی امام بن جاؤں گا. آج میں بھی بروکر ہول سیل میں مارکیٹنگ میں آ جاؤں گا، میرا نام بھی آ جائے گا. قرآن صحیح نہیں پڑھنے آتا ہے، صحیح حروف نکالنے نہیں آتا، اور سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سے پورا ایئرپورٹ اوپن ہو جاتا ہے. ہاں ہنسو مت، میں نے خود دیکھا. میں نے ایک دن ایک آدمی کو نماز پڑھا رہا تھا، ایک تھپڑ میں نے مارا اس کو. کیوں؟ لوگ آج کل شارٹ پینٹ پہنتے ہیں اور شارٹ شرٹ، سجدے میں جاتے تو پیچھے پورا بیگ دکھتا ہے. ارے شیطان لینڈنگ کرتا ہے انٹرنیشنل فلائٹ. ہنستے ہو تو لوگ میری بات پر، قیامت میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا. 2 بات ہو گئی، 10 اسی کو بڑھا کر کے ختم کریں گے، بلکہ کھل جائیں گے. تیسرے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے والعصر میں حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی قسم کھائی ہے. کیوں؟ کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور پورے کفر کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا جی. پورے کفر کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو کفر کائنات عالم سے ربانی طور پر، روحانی طور پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس نبی کے ذریعے ختم کر دیں گے. چنانچہ ختم ہو بھی گیا جی. الحمدللہ اس نور سے اللہ نے ہم کو بھی نوازا، آپ کو بھی نوازا، اور قیامت تک لوگ اس نور سے مستفیض ہوتے رہیں گے. وہ نور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ تینوں والعصر سے مراد ہو سکتی ہے. مفسرین نے بحث کیے، میں نے یہ بقیہ کل لمبا درس نہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.